بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سوم۔ تیسرا قصہ۔ درویش را شنیدم کہ در آتش فاقہ می سوخت۔ کہتے ہیں میں نے ایک فقیر کے متعلق سنا، ایک درویش کے متعلق سنا کہ در آتش فاقہ می سوخت، کہ وہ فاقہ کی آگ میں جلتا تھا۔ وخرقہ بخرقہ می دوخت، دوختن سے ہے سینہ، اور خرقہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، یہاں مراد ہے پیون، کپڑے پر جو پیون لگائی جاتی ہے۔ وخرقہ بخرقہ می دوخت، اور پیون پر پیون لگاتا تھا۔ وتسکین خاطر خود رامی گفت، اور اپنے دل کی تسکین کے لیے کہتا تھا۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک درویش تھے، اللہ والے تھے، بہت زیادہ فقر و فاقہ کی زندگی گزار رہے تھے، اور پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اسی پر پیون لگا لگا کر پہنتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے دل کو مطمئن کہتے تھے۔ کیا کہہ کر مطمئن کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ بنانے خشک قناعت کو نیم و جامع دلق، بنانے خشک قناعت کو نیم، ہم خشک روٹی اور و جامع دلق اور پرانے کپڑوں پر قناعت کو نیم قناعت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ بنانے خشک قناعت کو نیم و جامع دلق، ہم خشک روٹی اور پھٹے پرانے کپڑے پر صبر کہتے ہیں کہ رنج محنت خود بہ کے بارے منت خلق، اس لیے کہ اپنی مصیبت کا رنج مخلوق کے احسان کا بوجھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ تو یوں کہتے تھے کہ کسی کا احسان لینا بہتر ہے، یعنی آدمی پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور فقر و فاقہ کرے، بہتر اس سے کہ آدمی کسی کا احسان لے۔ تو یہ پہلے زمانے کی جو اللہ والے ہوتے تھے تو ان کے اندر غیرت بہت زیادہ ہوتی تھی، وہ کسی کا احسان لینا اپنے شان کے خلاف سمجھ، یعنی ہے نا الانسان عبد الاحسان، کہ انسان یہ احسان کا غلام بن جاتا ہے، جس کا احسان لے آدمی اس کا غلام بن جائے۔ اس لیے کہتے تھے اہل عرب، کہتے تھے اتقی شر من احسن الیک، کہ تم پر جو احسان کرے اس کے شر سے تم ڈرو۔ اگر کوئی احسان کرے گا تو تم سے وہ اس کا بدلہ لے گا، بدلہ بھی لے سکتا ہے، اور اگر یعنی آدمی کو وہ گناہ پر ہی مجبور کر سکتا ہے، اس لیے وہ لوگ احسان لینے سے بہت زیادہ پرہیز کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ کیسے گفتش، کہنے کسی نے اس سے کہا، چہ نشینی کے فلاں دریں شہر طبع کریم دارد، چہ نشینی تو بیٹھا کیوں ہے، تو یہاں بیٹھا کیوں ہے، کہ فلاں دنی شہر طبع کریم دارد، کہ فلاں آدمی اس شہر میں طبع کریم دارد، سخی طبیعت رکھتا ہے، وہ کرم عمیم اور عام احسان۔ تو کہا نا، جس میں لوگ مشورہ دیتے ہیں نا کہ ارے بھائی تم اتنے غریب ہو، تو فلاں گاؤں کے اندر ایک اچھے آدمی ہے، نیک آدمی ہے، جو غریبوں اور مسکینوں کو مدد کرتے ہیں، تم وہاں جا کر ان سے مدد لو۔ ہمارے زمانے میں کہتے ہیں نا کہ ان سے جا کے مانگو گے تو مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی نے ان درویش سے کہا کہ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اتنی تکلیف بھری زندگی گزار رہے ہیں، فلاں شہر کے اندر ایک سخی آدمی ہے، آپ ان کے پاس جائیے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کہ چہ نشینی آپ کیوں بیٹھے ہیں، کہ فلاں دنی شہر، کہ فلاں شہر کے اندر طبع کریم دارد و کرم عمیم، ایک سخی طبیعت اور عام احسان رکھنے والے ایک آدمی ہے۔ میاں بخدمت آزادگاں بستہ، اور آزاد لوگوں کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہے، یعنی آپ جیسے لوگوں کی مدد کریں گے وہ بر در دلہا نشستہ، اور لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ وہ گھمنڈی ہیں، متکبر ہیں، لوگ ان کے گرویدہ ہیں، یعنی لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں، مطلب ہے کہ وہ اچھے آدمی ہیں۔ اگر بر صورت چنا کے ہست وقوف یابد، اگر تیری صورت حال پر جیسا کہ ہے اطلاع پائیں، پاسے خاطر عزیزاں داشتن منت دارد، تو عزیزوں کا دلداری کرنا اپنے اوپر احسان جانے گا، وغنیمت شمارد، وغنیمت شمارد، اور غنیمت شمار کرے گا،
یعنی اتنے اچھے آدمی ہیں کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے آپ جیسے آدمی کو، تو وہ خود آپ کی مدد کے لیے آگے آئیں گے. لیکن آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ ان کو آپ کے حال میں کیا علم ہے، تو آپ ان کے پاس چلے جائیے. تو ان درویش نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ گفت خاموش کے در پستی مردن، بہ کے حاجت پیشے کسے بردن. کہا کہ خاموش کے در پستی مردن، گفت خاموش، تو ان درویش نے کہا کہ خاموش ہو جا کہ در پستی مردن، بہ کے حاجت پیش کسے بردن. فقر و فاقہ میں مر جانا کسی کے سامنے حاجت لے جانے سے بہتر ہے. کہا کہ آدمی فقر و فاقہ میں مر جائے، بہتر ہے کہ آدمی کسی کا احسان لے، احسان نہیں لینا چاہیے کسی کا. قطعہ ہم رقعہ دوختن بہ و الزام کنج صبر. ہم رقعہ دوختن بہ کہ گدڑی میں پیون پہ پیون لگانا، و الزام کنج صبر اور گوشہ صبر کو لازم پکڑنا بہ بہتر ہے. ہم رقعہ دوختن بہ و الزام کنج صبر، گدڑی میں پیون پر پیون لگانا اور گوشہ صبر میں صبر کو لازم پکڑنا بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ کس بہر جامع رقعہ برخاجگان بنشست. کس بہر جامع رقعہ برخاجگان بنشت، یہ اصل میں بنوشت ہے، نوشتن سے لکھنے کے معنی میں. تو کس بہر جامع رقعہ رقعہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. برخاجگان بنشت، اس بات سے کہ کپڑے کے واسطے بڑے آدمیوں کے پاس خط لکھا جائے. حقاً کے باعقوبت دوزخ برابر است، خدا کی قسم دوزخ کے عذاب کے برابر ہے. رفتن بپائے مردی ہمسایہ در بہشت، پڑوسی کی مدد و نصرت سے بہشت میں جانا. تو بہت انہوں نے اچھا جواب دیا کہ کسی کا احسان لینا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی فقر و فاقہ میں صبر کرتے ہوئے مر جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حالت کے اندر مرے گا تو وہ اللہ کا مقرب بندہ، یعنی اللہ رب العزت اسے جنت کے اندر جگہ دیں گے. تو آخری مصرع میں انہوں نے اس کو ظاہر کیا کہ دوزخ کے عذاب کے برابر ہے پڑوسی کی مدد نصرت سے بہشت میں جانا. تو اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر کوئی شخص محتاج غریب ہو اور فقر فاقہ میں زندگی گزر رہی ہو تو ایسی حالت میں صبر و قناعت سے کام لینا چاہیے، سوال نہ کرنا چاہیے. اس لیے کہ سوال کرنا یعنی مانگنا اور ہاتھ پھیلانا اس قدر ذلت کی بات ہے کہ یہ دوزخ میں جانے کے برابر ہے. تو معلوم ہوا کہ فقر و فاقہ کو برداشت کرنا مالداروں کے پاس ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجہ بہتر ہے.